ایک مقام ہے اللہ کریم کی محبت کا، اور جب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایک اور کیفیت محسوس ہوگی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات جو ہے یہ مرقع نور ہے، مرقع جمال ہے، بلکہ ساری کی ساری عین نور ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کائنات مظہر انوار ہے۔ جب مظہر انوار تک آپ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ مظہر نور خدا کہو یا کچھ کہو، جو مرضی کہو، سب ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا مقام ہے نفس کو پہچاننے کا، یہی ایک ذریعہ ہے۔ نفس کو پہچانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نفس کی پہچان کا بھی ہے، اور روح کی پہچان کا بھی ہے، اور نور کی پہچان کا بھی ہے۔ یہ تینوں مقام یہاں بیان فرمائے گئے ہیں۔ روح کا جو مقام ہے وہ یوم یقوم الروح، ایک دن یہ روحیں اپنے مقام پر قائم ہو جائیں گی۔ تو روح کے بعد ملائکہ کا درجہ ہے، اور پھر آگے مقام ہے نور کا۔ رب کی جمع ارباب ہے اور اللہ کی جمع نہیں ہے۔ رب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اللہ تو رب الارباب ہے۔ ماں رب ہے یعنی پالنے والی۔ زمین کے پاس ربوبیت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو جیلر تھا اس کا نام رب السجن یعنی کہ قید خانے کا رب۔ تو رب کا لفظ بے شمار جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور اللہ بھی رب ہے، بلکہ رب الارباب ہے یعنی سب سے بڑا رب، پالنے والا۔ تو پالنے والا جو ہے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ تو رازق کو پہچانو۔ رازق جو ہے یہ آپ کے رزق کے ذریعے آپ تک رسائی کرتا ہے، اور مالک جو ہے چاہے آپ کے پاس رزق پہنچے نہ پہنچے اس نے سجدہ کرا لینا ہے۔ تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو آپ سجدہ کرو۔ ہم اس بات کو نہیں جانتے تو اللہ اور مقام ہے، اللہ ذات ہے اور رب اس کی صفت ہے۔ تو آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا نیند ہے، اب آپ اپنے رب کو پہچانو کہ غنودگی آ رہی ہے۔ اب آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ آپ کے جسم کی بحالی ہو رہی ہے، کہ تھکے ہوئے آپ کے سارے اعضاء آرگنز وہ سارے نیند میں ریہیبلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور آرام آ رہا ہے۔ اب یہ بغیر خوراک کے ہو رہا ہے اور آپ دوبارہ ریسٹور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ رب کو پہچانو کہ اللہ کریم نے کیا سسٹم بنایا ہے، اور اس کا پرچار کرتے رہو۔ پھر جب آپ عبادت کے حوالے سے چلیں گے تو آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ رب کا مقام اور ہے، رب ہے پالنے والا ساری کائنات کا۔ رب کی تعریف کرتے ہیں اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں، رب کی ثنا ہے، پھر وہ اللہ ہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہی پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا، ٹھہرانے والا، قائم کرنے والا، سسٹین کرنے والا، مینٹین کرنے والا، کریٹ کرنے والا، ریکریٹ کرنے والا۔ تو وہ رب ہی ہے اور وہ ہے اللہ ہی۔ لیکن رب اس کی ایک صفت ہے۔ رحیم اللہ بھی ہے، رحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صفات جو ہیں یہ انسانوں میں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا پالنے والی صفت۔ اس لیے ان کے حوالے سے آپ اللہ کی رسائی چاہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ اللہ کی رسائی آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کسی جاننے والے سے نہ پوچھو، اور جاننے والی اس کائنات میں سوائے ایک ہستی کی کوئی اور ہستی نہیں ہے، بس باقی سارے اندازے ہیں، باقی صرف اندازے ہی ہیں۔ اور ان اندازوں کے حوالے سے بچنے کے لیے آپ یہ کہو کہ جاننا انہی کو مبارک اور ہمیں ماننا مبارک۔ وہ جانتے رہیں اور ہم مانتے رہیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں۔ اس لیے آسانی یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ منظور ہے، سمجھداری منظور کرنے میں ہے، کیونکہ ہم کہاں پہچان سکتے ہیں کہ کیا مفہوم ہے۔ اس لیے معرفت الہی مشکل ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ایک صفت کے قیدی ہیں، جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ ہمیشہ رکوع میں رہے گا، اور جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا۔ یہ ہے ان کی عبادت، لمبی عبادت، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، وہاں پر نفس نہیں ہے، لطیف سی کیفیات ہیں اور وہ اسی حالت میں ہمیشہ ہیں۔ مثلا پہاڑ کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو وہ بیچارہ ایک حال میں کھڑا رہے گا۔ یہ بجلی جو چمکتی ہے سائیکا، اگر فرشتے کا نام سائیکا بھی کہہ دیا جائے تو بیچاری ہمیشہ چمکے گی، ایک صفت کی قیدی رہے گی۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے
جانتے ہیں کہ گائے کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو جو حالت پہلے والی ہے وہی رہے گی، سر جھکا کے چلنے والی، دودھ دینے والی۔ اللہ کریم کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا، تو وہاں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، گویا کہ فرشتے نہیں جانتے۔ اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ کریم کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم سخت آتا رہا کہ یہ تمہیں نہیں پتا۔ یہ دیکھو، آدم علیہ السلام بہشت کے اندر مالک تھے، اکیلے تھے، حکم نہ مانا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ یہ انکار نہیں تھا بلکہ غفلت ہو گئی، تو وہاں سے یہاں آ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ مشیت کے کیا کیا مقامات ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی پیغمبر کی واضح طور پر کوئی دعا منظور نہیں ہوئی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کی ہی نہیں جو منظور نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور وہ نہ ہو۔ اس حد تک مشیت آشنا ہے، واحد ذات ہیں جن کے لفظ کی صداقت کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ اس لیے عرفان الہی کا یہ نور آپ کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے۔ باقیوں نے اللہ کریم کا جلوہ دنیا میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ سے ذات تک رسائی کی۔ باقیوں نے ذات کا جلوہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوے والی ذات دیکھی کہ واحد ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ باقی جلوے دیکھتے رہے۔ ظاہر جلوے، سارے جلوے جیسے بھی ہیں اللہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوے والی ذات کا دیدار کیا۔ اس لیے یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو اس مقام تک پہنچی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ کس طرح پردہ اٹھائے گا کوئی اس راز سے، بے خبر جبرائیل تک ہے آپ کی پرواز سے۔ آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہی ایک واحد ذات ہے کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مدھم رکھنا، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آواز بھی اونچی نہیں نکالنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو یہ مقام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کو پہچاننے کے لیے نفس کی پہچان کرو۔ اس طرح رب کو پہچاننا آسان ہے، تو اللہ کی پہچان اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہے۔ سب کے لیے یہ جاننا کوئی لازمی بھی نہیں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، نور کیا ہے، یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دعوت عام اوپن نہیں کرتے کہ وہ لوگ آئیں اور ہم یہ سمجھائیں کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، غور کسے کہتے ہیں اور یہ واقعات کیا ہیں۔ یہ ہر ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جس کی مسائل پر نگاہ ہو یا گردش لیل و نہار پر نگاہ ہو، یہ ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو صاحبان ذکر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ذکر میں کچھ دھاگا ٹوٹ گیا تو وہ دھاگا تم جوڑ لو۔ تو ذکر جو ہے یہ مذکور کا قرب ہے۔ عین ممکن ہے آدمی ذاکر ہو، ورد جاری ہو اور اس سے غلطی ہو جائے، اس لیے کہ اس کا تصور صفات کا ہے، ذات کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کے اندر گم رہنے والا انسان ضروری نہیں کہ جلوے سے آشنا ہو۔ ذکر کرنے والے بے شمار سائل فقیر مانگنے والے ہوتے ہیں، ورد جاری ہوتا ہے، ذکر کرتے جا رہے ہیں، مانگتے چلے جاتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ ذکر آپ کو ایبسارب کرتا ہے، محویت دیتا ہے، مگر جب تک اندر سے صفات نہ بدلیں ذکر اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ جب آپ مرنے سے پہلے اگر مر چکے ہوں تو پھر ذکر کی کیفیت اور ہے، تو ذات آشنا ہونے کے لیے ایک اور مقام ہے۔ اس لیے ذکر کے ساتھ پیر کا ہونا لازمی ہے، جسے تصور کہتے ہیں۔ تصور ہو تو پھر بات اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو مقامات ہیں غور کے، فکر کے، یہ رسائی وغیرہ، یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا، تو یہ صرف کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام مسائل یہی ہوتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں غصے میں بیوی کو یہ کہہ بیٹھا، اب کفارہ کیا ہوگا،
کچھ حالات میرے ایسے ہو گئے ہیں، خرچ زیادہ ہو گیا آمدن سے، اب کیا کیا جائے؟ یا تو وہ خرچ کم کرے یا آمدن زیادہ کرے، اور اگر دونوں نہیں ہوتے تو تیسری بات یہ ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبب بنائے۔ جس آدمی کا رزق ضرورت سے کم ہو گیا، جیسا کہ عام طور پر ہو جاتا ہے، یا تو اس کی کمپنسیشن کرو۔ رزق اگر کم ہو گیا، جیب خرچ کم ہو گیا، تو پھر اور کوئی رزق آپ کو ملا ہوگا، مثلا ایمان کا رزق مل گیا ہوگا، نور کا رزق مل گیا ہوگا، کوئی دوست مل گیا جس سے غریبی دور ہو گئی، حالانکہ دوست بھی غریب ہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریبی ختم ہو گئی، اسے دیکھ کے کہتے ہیں آپ آ گئے، کوئی کمی نہیں رہ گئی، حالانکہ کمی وہی ہے جو پہلے تھی۔ اس لیے اللہ کریم کبھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک چیز ہوتی ہے دوستی، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ کے لیے دریاؤں میں، بارشوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں رزق ہے۔ جلوہ نگاہ کا رزق وہی ہے جسے آپ حسن کہتے ہیں۔ رانائی نگاہ کو رزق مل گیا کہ کہیں پھول نظر آ گئے، کہیں ستارے نظر آ گئے، کہیں بادل نظر آ گئے، کہیں چہرے نظر آ گئے، تو یہ آنکھ کو رزق مل رہا ہے۔ اب پیٹ کا رزق ہے کھانے سے، باقی رزق تو سارے فری ہیں، تو ایک رزق میں اتنا شور مچاتے جا رہے ہیں کہ رزق نہیں ملتا جی۔ پیاز نہیں کھاتے کیونکہ مہنگے ہو گئے ہیں، پیاز نہ کھاؤ تب بھی رزق چلتا رہتا ہے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کا رزق فراخ کرے، سب کی ضرورت کے مطابق پورا کرے، اس لیے دعا ضروری ہے، دعا ضرور کیا کریں۔ باقی تو ہمارے وقت حالات ہی ایسے ہیں، ہم لوگ جس دنیا میں ہیں اس میں ایسے ہی رہیں گے۔ امریکہ میں بڑا مال ہے، وہاں ایمان نہیں ہے، اور سعودی عرب میں اور عربوں کے پاس بڑا مال ہے لیکن بڑا غرور ہے، اور اسلام اور مسلمان ہونے کے باوجود ان کی عادتیں وہی ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں، یعنی غرور، خود سری اور پتہ نہیں کیا سے کیا، نہ خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں اور نہ دوسرے مقامات کی عزت کرتے ہیں۔ لے دے کے زمین پر آپ ہی لوگ ہیں، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے لوگ۔ اصل میں اسلام کے صحیح چاہنے اور ماننے والے لوگ یہی ہیں، کیونکہ ان کے خمیل میں بزرگوں نے یا فقیروں نے آ کر اسلام پھیلایا اور بڑی محبت کے ساتھ پھیلایا۔ تو آپ یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ بڑے ہی صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور آج کی نسل تک اسلامیات ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا، اور جلد سے جلوس ہی پہنچے ہیں، بیچاروں کے پاس صحیح بات نہیں پہنچی۔ ان کو بھی سمجھا دیا جائے گا کسی وقت۔ جو آدمی اللہ کے بارے میں کچھ دریافت کر چکا ہے تو وہ اس کی اپنی دریافت ہے، یہ اندازہ ہے، دوسرے پر مسلط نہ کرے۔ اللہ کریم نے جس کو بادشاہی دی ہے اسے دی ہے، تو پھر آگے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے، کیونکہ بادشاہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے تو پھر عوام یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ تو ٹھیک کہتا ہے۔ جب اس کا ہاتھ دوسرے کی گردن پر پڑا تو کہتا ہے کہ اب بول، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو کمزور آدمی یہ نہیں کہتا کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، طاقتور یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کمزور آدمی کا اگر بس چلا تو طاقتور کو اڑا دے گا۔ اس لیے امیروں اور غریبوں کے اور حوالے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود پاکستان میں محبت کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ اسلام میں ضرور ملیں گے۔ پاکستان کے اندر غور کر لو، شہروں میں شہر لاہور ہی سب سے اچھا ہے، فقیروں میں بھی سب سے بڑا فقیر ادھر ہی ہے، داتا صاحب رحمت اللہ بھی ہیں۔ آپ خود ہی ادھر ادھر دیکھ لو پھر کے، آپ خود ہی اچھے ہو، اپنے آپ کی قدر کرو کہ آپ اچھے زمانے میں موجود ہو، آپ اچھی عبادتیں کر رہے ہو، اچھا سوچ رہے ہو۔ یہ زمانہ جب کہ غریب الوطنی کا زمانہ ہے، فکر کا زمانہ ہے، تفکرات کا زمانہ ہے، کھانے میں فیض نہیں ہے، پیسے کمزور ہیں، چاہے جتنے بھی ہوں، وفا نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، بچے گستاخ ہیں، بیویاں کہنا نہیں مانتی ہیں تو پھر منواتی رہتی ہیں، خرچے زیادہ، آمدن کم، بڑی پریشانی کا زمانہ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ اسلام اور محبت کی بات کر رہے ہو تو بڑی بات ہے، ورنہ یہ تو پریشانی کا زمانہ ہے۔ جو اخبار پڑھتا ہے وہ اخبار کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے، مہنگی ہے ہر چیز۔ آپ کی ساری آمدن میں سے پانی والا بل لے جائے گا، واپڈا والا بل لے جائے گا، سوئی گیس والے بل لے جائیں گے، بس بل ہی بل چلے جائیں گے، بچے گا کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ آپ کی آمدن میں ڈاکٹر بھی شامل ہو گیا، خوراک تو خوراک ہے، دوائی بھی کھانی پڑ رہی ہے، گویا کہ خوراک کی بجائے دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ فکر پیدا ہو گئی، مجبوریاں ایسی آ گئی ہیں کہ بڑی ہی مجبوریاں ہیں، گمراہی کے مضمون ہیں ہر طرف۔
جن لوگوں نے غیب کے ساتھ اللہ کو مانا اور ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اللہ کریم کا بہت سارا رزق نہیں آیا، منی آرڈر نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ مبارک ہو۔ اللہ کریم آپ کے حالات میں بہتری کرے، آپ کو بھی آسانیاں عطا ہوں۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے گھر سے تیل نکلے، لیکن یہ کہ مال تو آنا چاہیے۔ ایک آدھ بچہ باہر چلا جائے یا گھر بیٹھے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ضرور تم نے بچہ باہر بھیجنا ہے، جدائیاں کیا کرنی ہیں، اللہ سبب بنانے والا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس کا پیرامیٹر بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ خیال بڑا عرصہ بہت سے لوگ تلاش کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے مہربانی کی ہے کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے بات مل گئی ہے۔ تاریخ میں بہت کم بلکہ چند مقام پر یہ بات آئی ہے جب کہا جائے کہ سوال کرو، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا۔ ورنہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ سوال کرنا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ چلو اب دعا کرو دل سے اور سب کے لیے، اور اللہ کریم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو۔ رزق میں برکت آ جائے تو بڑی رحمت ہو جاتی ہے، تعاون کرنے والے دوست بن جاتے ہیں، تو اسی زندگی کے اندر ہی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ مہربانی کرنے پر آ جائے تو بڑی ہی مہربانی ہو جاتی ہے، اس لیے جلد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔